مجھے سگریٹ پینے والے مرد زہر لگتے ہیں۔ وہ سگریٹ کا لمبا سا کش لیتا ہال میں داخل ہوا تھا کہ اپنی چہیتی بیوی کے لبوں سے یہ فرمان سنتے ہی اس نے ہاتھ میں جلتی سگریٹ زمین پہ پھینک کر جوتوں سے مسل دی اور 2-3 لمبے لمبے سانس ہوا میں خارج کرتا ان کی طرف آیا جہاں اسامہ معنی خیزی سے کھانس رہا تھا۔ بالکل ٹھیک، مجھے خود وہ مرد انتہائی زہر لگتے ہیں جو سگریٹ لبوں سے لگا کے لمبے لمبے کش لے کے خود کو ہیرو تصور کرتے ہیں۔ اسامہ جس کا رخ ہال کے دروازے کی جانب تھا مریم شاہ کو سگریٹ پھینکتا دیکھ کر شرارت سے بولا، جس پر پرکھا نے زور زور سے سر ہلا کر اس کی تائید کی۔ یہ لیں، مریم آ گیا۔ بھابھی مریم سے پوچھ لیں اسے کیسے لگتے ہیں تمباکو نوشی کرنے والے مرد۔ اسامہ نے جان بوجھ کر اس کا رخ مریم کی طرف کیا۔ پرکھا جو مریم کو دیکھ کر خوشگوار حیرت سے دوچار ہوئی تھی اس کی بات مانتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھتے مریم شاہ سے بولی، شاہ آپ بتائیں آپ کو سگریٹ پینے والے مرد کیسے لگتے ہیں؟ چھوڑو تم کن باتوں میں پڑ گئی ہو، اس نے ٹالنا چاہا۔ نہیں آپ بتائیں، مجھے پتا ہے آپ کو بھی یہ سب پسند نہیں۔ اس کے کہنے پر جہاں اسامہ نے اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائی وہیں مریم شاہ نے اسے خشمگی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ظاہر ہے مجھے کیوں یہ سب اچھا لگے گا، تم سندل بوبا سے بولو ڈنر لگوائیں۔ پرکھا اس کے کہنے پر سر ہلا کے اٹھ گئی۔ میری بیوی سے دور رہو، زیادہ سالہ بننے کی ضرورت نہیں اور اس طرح کی فضول باتیں اس کے دماغ میں مت ڈالو۔ مریم شاہ نے گھورتے ہوئے تنبیہ کی جس پہ اسامہ ڈٹائی سے کندھے اچکا گیا۔ اوکے، یہ سب بھابھی کے سامنے کہو تو میں سالہ بننے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اس کے ہاتھ میں بھی بہت سالوں بعد مریم شاہ کی کمزوری لگی تھی۔ تمہاری تو مریم شاہ اس کی طرف بڑھا جس پر وہ صوفے پر سے چھلانگ لگاتا کچن کی طرف دوڑا۔ مریم شاہ اس کی طرف لپکا مگر کچن سے نکلتی پرکھا کو دیکھ کے خود کو روک گیا۔ ڈنر لگ چکا ہے، اسامہ بھائی آئیں۔ شاہ آپ بھی؟ اسامہ کی میٹنگ ہے 1 گھنٹے بعد، اسے وہاں جانا ہے نا اسامہ؟ مریم شاہ دانت پیس کے بولا جس پہ اسامہ نے اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا اور اس کے مسلسل آنکھیں دکھانے پہ بولا، جی بھابھی مجھے ایک آفیشیل ڈنر پہ جانا ہے، کل ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کو ابھی تو خون خرابہ کرنے والے ظالم آدمیوں کے بارے میں بھی بتانا ہے۔ اس کے لبوں پہ شرارتی مسکان تھرک رہی تھی جس پہ مریم شاہ صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ اگرچہ پرکھا نہ ہوتی تو وہ اسے مزہ چکھا دیتا مگر مجبوری یہ تھی کہ وہ پرکھا کے سامنے ایسی کوئی حرکت کرنا نہیں چاہتا تھا جس سے اس کا امیج اس کے سامنے خراب ہو، اور اسی بات کا اسامہ کو علم ہو گیا تھا کہ مریم شاہ جتنا بھی سخت اور ظالم تھا مگر پرکھا کے سامنے اور اس کے لیے وہ کچھ بھی برداشت کر سکتا تھا۔ اس لیے تو اسامہ کو اس کی بے بس حالت پہ مزہ آ رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے بھائی، پرکھا کے کہنے پر وہ چل دیا مگر مریم شاہ کی آواز پہ پلٹا، مجھے اطلاع مل رہی ہے کہ تمہاری گاڑی میں آج کل کوئی ڈاؤٹ ہو رہا ہے، کسی بھی وقت تمہیں مشکل میں ڈال سکتی ہیں، اس لیے ذرا دھیان سے۔ مریم شاہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کرتے ہوئے جیسے اسے کسی چیز کے متعلق ہوشیار کیا تھا جس کا مطلب سمجھ کر اسامہ نے سر اسبات میں ہلایا اور چلا گیا۔ مریم شاہ اس کی طرف مڑا جو کہہ رہی تھی، تو بھائی نیو گاڑی لے لیں، وہ اپنے حساب سے بات کو لیتی تھی۔ ہاں کرتے ہیں کچھ، تمہیں بڑی پرواہ ہے اپنے بھائی کی۔ مریم شاہ نے شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھا۔ ہاں تو بھائی ہیں میرے، آپ کو پتا انہوں نے مجھ سے پرومس کیا ہے کہ وہ مجھے لاہور دکھانے لے کے چلیں گے۔ وہ بھی اس سے بات کرتی اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی کہ مریم شاہ یکدم اس کی طرف گھوم گیا۔ کیا کہا تم نے؟ لاہور جانا ہے، وہ بھی اسامہ کے ساتھ؟ ایسا بولا اس سالے نے؟ مریم شاہ نے دانت پیسے۔ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں ان کو؟ پرکھا کو اچھا نہ لگا۔ اس سے بھی برا بول کیا کر بھی سکتا ہوں اگر تم میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ کہیں بھی جانے کی بات کرو گی۔ میں تمہارے معاملے میں خود پر اعتبار نہیں کرتا، تم اسامہ کی بات کر رہی ہو۔ شاہ، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ روک گیا۔ بس چپ، میں منہ ہاتھ دھونے جا رہا ہوں، پھر ڈنر کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہوا کمرے میں آیا تو وہ منہ لٹکا کے پلٹ گئی۔ اسامہ تمہاری تو خیر نہیں اب میرے ہاتھوں، اس کے ایک بھائی نے جان عذاب میں ڈال دی ہے، ابھی دوسرے نے آ کے پتہ نہیں کون سے جوہر دکھانے ہیں، سالے بن رہے ہیں مریم شاہ کے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا واش روم میں گھسا۔ مجھے موت چاہیے مریم شاہ کی، اس کے لیے میں کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہوں آگا۔ حاکم نے کال ملا کر دوسری طرف ہیلو بولتے ہی اپنا مطالبہ پیش کیا جس پہ آگا مسکرایا۔
ٹھیک ہے حاکم، میرا تو کام ہی یہی ہے پیسوں کی خاطر لوگوں کی جان لینا، پر مریم شاہ کو مارنا تھوڑا مشکل کام ہے۔ کیا مشکل کام ہے؟ وہ بھی تمہارے لیے، ٹارگٹ کلر آقا کے لیے، وہ اچنبے سے بولا۔ بات یہ نہیں حاکم، تم بھی جانتے ہو مریم شاہ تک پہنچنا ہی مشکل ہے، کجا کے اس کو مارنا۔ ہمیں آج تک اس کے آنے جانے کی کبھی خبر نہیں ہوئی۔ 2 دفعہ پہلے بھی تم نے اسے مارنے کا پروگرام بنایا تھا، مگر دونوں دفعہ ہی تمہارے اپنے بندوں کی لاشیں تمہیں ریسیو ہوئی تھیں۔ آقا نے اسے اس کی ناکامی یاد کروائی، جس کو سوچ کر حاکم بھڑک اٹھا۔ تمہیں وہ سب بتانے کی ضرورت نہیں، تم بتاؤ کام کرو گے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، کر دوں گا، بدلے میں مجھے 1 کروڑ چاہیے۔ آخر تمہارا سب سے بڑا دشمن راستے سے ہٹانا کوئی چھوٹا کام ہے، وہ بھی مریم شاہ۔ ٹھیک ہے، مل جائیں گے، ایڈوانس تمہیں آج ہی مل جائے گا، باقی کام ہونے کے بعد۔ حاکم نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ 2 دفعہ تمہارا بچنا تمہاری اچھی قسمت مریم شاہ، اب تمہارا مرنا تمہاری بدقسمتی، جو کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ حاکم کی آنکھوں سے مریم شاہ کے لیے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ مریم شاہ اس کا روٹھا انداز نوٹ کر رہا تھا جو منہ پھلائے ڈنر کر رہی تھی۔ تو یہ بھی دن آنے تھے مریم شاہ پر کہ اسے بیوی کے ساتھ ساتھ اس کے بھائیوں سے بھی بنا کے رکھنی پڑے گی۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ تمہارا یہ لٹکا ہوا منہ سیدھا کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا مسز شاہ؟ آپ نے خود ہی تو چپ رہنے کا کہا تھا، وہ خفگی سے بولی۔ میں نے صرف اسامہ کے معاملے میں چپ رہنے کا کہا تھا۔ مریم نے اس کی پلیٹ اپنی طرف کھسکائی۔ وہ حیرانی سے دیکھنے لگی جو اسپون میں چاول لیے اس کے منہ کی طرف ہاتھ بڑھا گیا۔ پرکھا نے منہ کھولتے ہوئے نوالا نگل لیا۔ پہلی اور آخری مرتبہ ہم میں کسی تیسرے کی وجہ سے بحث ہوئی ہے، آئندہ اگر ایسا ہوا تو میں اس تیسرے کی جان لے لوں گا پرکھا، ذہن میں رکھنا یہ بات۔ اس کے تاثرات سے زیادہ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ میں نے کچھ کہا آپ سے؟ وہ اس کے انداز سے سہم گئی۔ تم کچھ بھی کہہ لو، پر میرے علاوہ تم کسی کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی، میں ایسا کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے ہی کھلا رہا تھا۔ مجھے اب کس سے خطرہ ہوگا؟ تایا سائیں سے؟ اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑی۔ نہیں، تمہیں اب کسی سے خطرہ نہیں، کیونکہ تم اب مریم شاہ کی پناہوں میں ہو۔ مریم شاہ نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا، جس پر وہ جھجک گئی۔ میں تمہیں بہت جلد ورلڈ ٹور پہ لے کے جاؤں گا، پر ابھی کچھ بزنس کی مصروفیات ہیں، اس لیے تمہیں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے لبوں سے لگا گیا۔ پرکھا جو پہلے ہی شرم سے آنکھیں جھکائی بیٹھی تھی، اس کی حرکت پر سمٹ کے رہ گئی۔ یہ 2 دن میرے پاس فراغت کے ہیں، اس لیے یہ میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے، کچھ تم سے سننا ہے، بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ ابھی تو اپنا دل تمہارے سامنے کھول کے رکھنا ہے کہ مریم شاہ کے لیے پرکھا کتنی خاص اور اہم ہے۔ اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی۔ وہ پر شدت لہجے میں بولتا اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کیا تو پرکھا کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ وہ مریم شاہ کے وقت کی تو پیاسی تھی جو ان 15 دنوں میں آج تیسری دفعہ اس کے پاس آیا تھا، اور ویسے بھی آج تو ہمیں اپنے کمرے کا بھی غور سے جائزہ لینا ہے۔ وہ مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا گیا۔ پرکھا کے لبوں پر شرمیلی سی مسکان چمکی، جسے مریم شاہ نے بہت غور سے دیکھا، جس نے نیوی بلو سوٹ میں بالوں کو جوڑے میں لپیٹ کر کیچر لگایا ہوا تھا۔ مریم نے ہاتھ بڑھا کر اس کا کیچر اتار دیا۔ اس کے سلکی بال اس کے شانوں پر بکھر گئے اور کچھ اس کے چاند سے چہرے پر چھا گئے، جن کو مریم نے بڑے پیار سے اس کے چہرے سے ہٹایا اور جھک کر اس کی ٹھنڈی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھے۔ پرکھا کا دل تھم گیا، جو اب اس کے کان کی لو کو چوم گیا تھا۔ شاہ، وہ ان تلمساتی لمحوں میں کھونے سے پہلے بول اٹھی، آج تو کمرے میں نہیں؟ اب کیا بولو گی؟ مریم مسکرایا۔ سندر بوا کچن میں ہیں اور خانسامہ۔ آج نیا حربہ تھا جس پہ مریم شاہ نے گہرا سانس بھرا اور اپنی گرفت ڈھیلی کی، جس پہ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ مریم بھی اٹھتا ہوا بولا، تم روم میں جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ وہ کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا، مگر اس کے سوالیہ اور حیران چہرے کی طرف دیکھ کر اس کے قریب آیا۔ آج کی رات ہماری ریلیشن کی شروعات ہوگی، اس لیے میں اس رات کو بہت اسپیشل بنانا چاہتا ہوں، جس کے لیے مجھے صرف آدھا گھنٹہ دو۔ اور وہ جھکی نظروں سے ہمہ گوش ہوئی، اور خود کو تیار کرو میرے لیے، اپنا آپ مجھے سونپنے کے لیے۔ میں آج تمہیں پورے حق سے اپنا بنانا چاہتا ہوں، اپنے پیار کے رنگوں میں رنگنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے اپنی گرفت میں لیتا گمبھیر لہجے میں
سرگوشی کرتا اس کے سر کو چوم کر چلا گیا. پیچھے پرکھا اپنی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی. تم مجھے کیوں گھسیٹ لائے ہو یہاں؟ اسامہ اس کے ساتھ مال کے اندر داخل ہوتا بولا تھا. شاپنگ کرنے کا دل کر رہا تھا تو سوچا تمہیں ساتھ لے لوں. مریم شاہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا. یہ مریم شاہ کب سے اتنا سخی ہو گیا کہ مجھے شاپنگ کروائے گا؟ واہ جی واہ. وہ خوش ہوا. زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں. تمہاری بہن کے لیے کچھ سرپرائز پلان کرنا ہے. اس میں تمہاری ہیلپ چاہیے. تم اور برہان ان کاموں میں تو ایکسپرٹ ہو. وہ ایک جیولری شاپ میں انٹر ہوا. اسامہ حیرانگی کے شدید جھٹکے کے زیر اثر اسے دیکھنے لگا جو جیبوں میں ہاتھ پھنسائے جیولری دیکھ رہا تھا. مجھے ہارٹ اٹیک نہ آ جائے. مریم شاہ اور رومانٹک نو نو. وہ نفی میں سر ہلانے لگا. مریم تو قتل خون خرابہ اور مار کٹائی کا سرپرائز پلان کرتا ہے. یہ رومانٹک سرپرائز؟ حیرت ہے. وہ ابھی تک بے یقین تھا جسے 12 سالوں سے سنجیدہ اور ایک سخت سٹون مین کے روپ میں دیکھ رہا تھا. اس کا یہ روپ ہضم نہ ہو پا رہا تھا. تمہاری بہن کو ہی خوش کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں جسے لاہور گھمانے کے خواب دکھا کے آئے ہو. مریم شاہ نے گھورا جس پہ وہ سر کھجاتا مسکرا دیا. آگا کب سے گھات لگائے بیٹھا تھا. وہ دونوں شاپنگ پلازا میں گئے تھے. ان کو گئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا. وہ ان کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا. تبھی اسے دونوں ڈھیر سارے شاپنگ بیگز اٹھائے باہر نکلے. آگا اپنا نشانہ سیٹ کرتا چوکنا ہو گیا. مریم شاہ کے ساتھ ایک اور لڑکا تھا جو شاپنگ بیگز پچھلی سیٹ پہ رکھ رہا تھا جبکہ مریم شاہ موبائل پہ کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا. آگا نے اس کے سینے پہ نشانہ سیٹ کیا اور پھر وار کر دیا جو سیدھا جا کر اس کے سینے میں لگا تھا. دوسرے ہی پل دل پہ ہاتھ رکھتا وہ زمین پر تھا. دوسرا لڑکا جو ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا بھاگتا ہوا اس کی طرف بڑھا. مشن سکسیسفل حاکم. باقی کے پیسے بھی بھیج دو. آگا نے حاکم کو کال ملائی جو ہنسا تھا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا. وہ اسے سیدھا ہسپتال لے کے آیا تھا جہاں اب ڈاکٹر اسے آپریشن روم میں لے جا چکے تھے. وہ اضطرابی کیفیت میں گرا ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا. تبھی 3 آدمی کوریڈور سے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے. مجھے تم تینوں پر مکمل اعتماد ہے اس لیے یہ ذمہ داری تم لوگوں پہ چھوڑ رہا ہوں. ڈاکٹرز کے علاوہ کوئی بندہ اس روم میں نہیں جانا چاہیے. اسلم تم اندر روم میں رہو گے اور تم دونوں یہاں باہر. میں پھر سے تاکید کر رہا ہوں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے تو منظور ہے مگر جو اندر پڑا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اس کی حفاظت سب سے اولین ہے کیونکہ جو اندر ہے وہ مریم شاہ ہے. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اس کی آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ ہوئی تھیں. وہ تینوں سر ہلا کے اپنی اپنی ڈیوٹی سنبھال گئے. سیکیورٹی کیمرے. اس نے ان میں سے ایک کو اشارہ کیا. وہ سر ہلاتا دائیں جانب چلا گیا. تبھی اس کے دماغ میں پرکھا کا خیال آیا تو 2 پل کے لیے اپنے لب بھینچ گیا. کال کروں؟ نہیں مجھے خود جانا چاہیے. وہ سوچتا باہر کی جانب بڑھا. وہ تیزی سے چلتا ہوا گھر میں داخل ہوا جہاں آمرہ خاتون اور کبیر امجد رات کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے. ارے جنیجو آ گیا. کبیر امجد کی نگاہ اس پہ پڑی تو مسکرا کے بولے. ان کے بولنے پر آمرہ خاتون بھی اس کی طرف دیکھنے لگی جس کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ اور پتھریلے سے تھے. آپ لوگوں کے پاس 10 منٹ ہیں. جو تیاری کرنی ہے کر لیں. پورے 10 منٹ کے بعد آپ لوگ باہر گیٹ پہ ہوں جہاں گاڑی آپ کے لیے کھڑی ہے. وہ کہتا ہوا اپنے کمرے کی جانب گیا جبکہ وہ دونوں حیران پریشان ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. 5 منٹ بعد وہ روم سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا چھوٹا سا بیگ تھا. سب خیر تو ہے؟ آمرہ خاتون نے جھجکتے ہوئے پوچھا. ورنہ اس کے بھیجے ہوئے نقوش کو دیکھتے ہوئے اس سے کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی. مریم شاہ کو گولی لگی ہے. ہسپتال میں پڑا موت سے لڑا ہے. دعا کیجیے گا. کہتے ہوئے وہ لب بھینچ گیا جبکہ آمرہ بیگم کا ہاتھ بے ساختہ ان کے سینے پہ پڑا. کبیر امجد بھی ساکت رہ گئے. میں لال حویلی جا رہا ہوں. آپ لوگوں کو جو کہا ہے وہی کریں. ان پر ایک نظر ڈالتا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا. اس وقت وہ بلیک جینز پر اسکائی بلو شرٹ میں بلیک ہوڈ پہنے اسی شاپنگ پلازا کی سیکیورٹی روم کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں 2 گھنٹے پہلے اسامہ اور مریم شاہ شاپنگ کرنے آئے تھے. مجھے CCTV فوٹیج دیکھنی ہے آپ کے پلازا انٹرنس دروازے کی اور پارکنگ کی. وہ ان کے روم میں داخل ہوتا بولا جس پہ وہاں موجود تینوں لوگ نہ دکھانے کی وجوہات بتانے لگے. اس نے گہرا سانس بھر کے اس پلازا کے مالک کو کال ملائی جس پہ وہ تینوں اپنی اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو کے اس کو بیٹھنے کا کہنے لگے.
جبکہ ایک نے اس کی مطلوبہ فوٹیج نکال کے اس کے سامنے کی۔ گولی 7 فیٹ کی دوری پر سے چلائی گئی اور سامنے سے وار کیا گیا، اونچائی سے نہیں، مطلب اسے شوٹ کرنے والا اپنی گاڑی میں بیٹھا ہم سے 7 فیٹ دور تھا۔ فوٹیج دیکھتے ہوئے اس کے کانوں میں اس کی آواز گونجی جس کے کہنے پر وہ یہاں آیا تھا۔ اس نے دھیان سے دیکھا جہاں اسامہ اور مریم شاہ مختلف شاپنگ بیگز تھامے چلے آ رہے تھے۔ اب اس کا دھیان وہاں کھڑی گاڑیوں کی طرف تھا۔ تبھی اس کی نظر اس بلیک گاڑی پہ پڑی جہاں گاڑی کے فرنٹ مرر نیچے کر کے ہاتھ باہر نکال کے نشانہ سیٹ کیا جا رہا تھا۔ نہ تو وہ اس انسان کا چہرہ دیکھ پایا تھا اور نہ ہی نمبر پلیٹ، کیونکہ وہ گاڑی نمبر پلیٹ کے بغیر تھی۔ ذرا زوم کرنا۔ ایک جگہ پہ آ کر وہ چونکا تھا اور پھر اس چیز کو غور سے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آگا۔ وہ جو ہاتھ باہر نکلا تھا اس ہاتھ میں چمکتی انگوٹھی آگا کی تھی جسے وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے میسج ٹائپ کر کے کسی کے نمبر پہ سینڈ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ آؤ آؤ جونیجو، آج بہت خوشی کا دن ہے، بلکہ جشن منانے کا دن ہے آج تو۔ وہ لال حویلی آیا تو قادر بلوچ کو بہت خوش پایا۔ وہ اس کی وجہ بھی جانتا تھا، اس لیے سختی سے لب بھینچے وہ اس کے خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتا مریم شاہ مر گیا ہے، میرا سب سے بڑا دشمن جس نے میری زندگی کو عذاب بنا رکھا تھا، اب دفع ہو گیا میری زندگی سے، اس دنیا سے۔ ہو گیا میرا بدلہ پورا، سزا ملی ہے اس کو بلوچ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی۔ وہ اپنی خوشی اور جیت کے نشے میں ڈوبا، اس کی آنکھوں سے لپکتے شعلوں سے بالکل انجان تھا، جو اپنی مٹھیاں بھینچ کے بولا، مبارک ہو آپ کو، ایک بازی تو آپ نے اپنے نام کروا لی۔ ایک نہیں جونیجو، ساری بازیاں اب میرے نام ہیں۔ کیا مریم شاہ کو راستے سے ہٹانا آسان کام تھا؟ نہیں جونیجو، بہت مشکل دشمن پیدا ہوا تھا وہ میرا، پر اب کوئی فکر کوئی ڈر نہیں۔ آج تو دشمن کی موت کی خوشی میں جشن ہونا چاہیے، ناچ گانا شراب شباب سب کچھ۔ وہ مریم شاہ کی موت کے تصور میں خوشی سے ترنگ آواز میں بولتا جونیجو کو زہر لگا۔ جی ضرور، جشن تو ضرور ہونا چاہیے اور ہوگا بھی، بر اس سے پہلے ایک آستین کے سانپ کو مارنے کا ٹائم آ نکلا ہے۔ کون؟ کیا تم نے ڈھونڈ لیا کون ہے وہ؟ بلوچ بے چینی سے اس کی طرف لپکا۔ گمن۔ اس کے لبوں سے نکلتے نام پر وہ چونکا۔ کیا؟ پر وہ تو تم نے رکھوایا تھا کہ بہت وفادار ہے۔ بس پہچاننے میں غلطی ہو گئی سائیں، جیسے آپ سے ہوئی۔ خیر ہے بابا، کہاں ہے وہ حرام زادہ؟ اسے بھی تو اس کے خیر خواہ مریم شاہ تک پہنچائیں۔ بلوچ کے لہجے میں جیت کا غرور تھا۔ جی، اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ وہ جوئے کے اڈے پر ہے، وہیں باندھ کے رکھا ہے اسے، اب آپ کو لینے آیا ہوں۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے اپنے ہاتھوں سے غداری کی سزا دیں۔ ٹھیک ہے بابا، چلو آج تو کہیں بھی لے جاؤ، بلوچ منع نہیں کرے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولا جس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ کیسا لگا سرپرائز آگا؟ وہ اس کے منہ سے بندھا کپڑا ہٹا کے بولا جو گہرے سانس لیتا بولنے کی کوشش کرنے لگا۔ یقیناً بہت اچھا لگا ہوگا، آخر میرا مہمان بننا کوئی عام بات ہے۔ وہ چلتا ہوا اس سے کچھ فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ دیکھو میرا کوئی قصور نہیں، مجھے تو بس مارنے کو بولا گیا۔ مریم شاہ پہ گولی چلائی تم نے اور کہہ رہے ہو میرا کوئی قصور نہیں؟ واہ، کون نہ مر جائے اس سادگی پہ۔ تنزیہ مسکرایا۔ دیکھو ایسا کرنے کو مجھے کسی نے بولا تھا، میری بھلا مریم شاہ سے کیا دشمنی؟ جانتا ہوں میں بہت اچھی طرح، تجھے ایسا کرنے کو حاکم نے بولا تھا، یہ بھی کہ تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، نہ تو تم نے اسے دیکھا ہے اور نہ اس کی اصل آواز سنی ہے، کیونکہ وہ آواز بدل کر بات کرتا ہے، سب جانتا ہوں میں۔ وہ پسٹل ہاتھ میں گھمانے لگا، جسے دیکھ کر آگا کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ آگا ٹارگٹ کلر جو اپنی 45 سالہ زندگی میں کوئی 100 کے لگ بھگ انسانوں کی جان لے چکا تھا، جس کا کام ہی پیسے لے کے کام کرنا تھا، مگر آج تک وہ پکڑا نہیں گیا تھا، پر اس دفعہ نہ صرف پکڑا گیا تھا بلکہ اپنی موت کو بھی دیکھ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گھومتا ہوا پسٹل۔ تو پھر جب تم سب جانتے ہو تو یہ بھی جانتے ہو کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ خوف سے اس کی آواز لرزنے لگی۔ سب جانتا ہوں، اس لیے تو تمہیں تمہارے کیے کی سزا دے رہا ہوں۔ حاکم کے ساتھ ڈیل تم نے کی، 50 لاکھ ایڈوانس کا تم نے لیا، ان دونوں کا پیچھا تم نے کیا، نشانہ اس پہ تم نے سیٹ کیا، گولی تم نے چلائی اور باقی کا 75 لاکھ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا، اور تم پھر بھی کہتے ہو میرا تو کوئی قصور نہیں۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور پسٹل اس کی کنپٹی پہ رکھا۔ جس پر تم نے گولی چلائی ہے نا، وہ میرا بھائی ہے اور میں اس کے لیے تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ گڈ بائے۔
کہتے ہی اس نے ٹریگر دبا دیا تھا۔ دوسرے پل ہی وہ کرسی سمیت ایک طرف لڑک گیا۔ ایسا تم کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اس کی بات پہ حیران ہی رہ گیا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ جب وہ لوگ مریم شاہ پہ گولی چلا سکتے ہیں تو میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ جونیجو ٹھنڈے لہجے میں الٹا پوچھنے لگا۔ دیکھو، اس وقت بلوچ پہ ہاتھ ڈالنا ٹھیک نہیں، کیونکہ اس سے ہمارا سارا بنا بنایا پلان بگڑ سکتا ہے۔ جو بگڑتا ہے تو بگڑے، مجھے اب اس بلوچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے بھی بس پرکھا کے لیے چپ تھا میں، جو اب یہاں سے نکل چکی ہے۔ دیکھو، تم جوش سے کام لے رہے ہو۔ وہ پیار سے اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا جو ہسپتال میں زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے وہ میرا کیا لگتا ہے؟ وہ میرا بھی کچھ لگتا ہے، مگر مجھے اپنے ان اپنوں کا بھی سوچنا ہے جن کو کتنی بے دردی سے مارا گیا تھا۔ اس کی بات پر جونیجو نے اپنے لب بھینچ لیے۔ پر میں تمہیں روکوں گا نہیں، جو تمہارا دل کرے تم وہ کرو۔ وہ گہرا سانس بھر کے بولا۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ جونیجو نے پوچھا۔ ہسپتال ہوں۔ وہاں سب ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ اور شاہ پیلس؟ وہ وہاں کی صورتحال جاننا چاہتا تھا۔ وہاں بھی سب ٹھیک ہے، پرکا بھابھی بھی تمہاری کہے کے مطابق ان کو لا علم ہی رکھا گیا ہے۔ اس کی بات پر جونیجو نے الوداعیہ کلمات کہہ کے کال بند کر دی۔ بلوچ نے اپنی آنکھیں کھولیں تو خود کو کسی انجان جگہ پہ پا کر چونکا تھا۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ وہ ایک خستہ حال کمرہ تھا جس میں سوائے 2 کرسیوں کے اور کوئی سامان نہ تھا۔ یہ کہاں ہوں میں؟ وہ خود کو رسیوں میں جکڑا پا کر حیرانگی سے بولا اور دماغ پہ زور دینے لگا کہ وہ تو بلوچ کے ساتھ گھمن کو مارنے جا رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ تو جنیجو کے ساتھ گھمن کو مارنے جا رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ یہاں کیسے؟ وہ سوچنے لگا، تبھی دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ جونیجو؟ آنے والے کو دیکھ کر بلوچ ٹھٹکا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے مریم کی؟ وہ روم سے نکلے، ڈاکٹر کی طرف لپکا۔ پہلے سے بہتر ہے اور اب خطرے کی کوئی بات نہیں، ان کو روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، کچھ دیر تک ہوش بھی آ جائے گا۔ ڈاکٹر کے الفاظ اسے پرسکون کر گئے تھے۔ وہ اس کے روم میں داخل ہوا جہاں اسلم ایک سائڈ پہ کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ یار تم ایسے پڑے بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ وہ اس کے سرانے کھڑا ہو کر اس کے پیلے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ایک دن میں ہی اس کا شاداب چہرہ کملا کے رہ گیا تھا۔ ابھی وہ اسے دیکھنے میں ہی مصروف تھا کہ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ اس پہ جھکا، جو اب آنکھیں کھول کر جگہ سے مانوس ہو رہا تھا۔ شکر ہے یار تم نے آنکھیں کھولی، ورنہ سچ میں میری جان نکلی جا رہی تھی۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ مجھے پریشان کرنے کی اب عادت بن چکی ہے تم دونوں کی، کیونکہ تم دونوں اچھی طرح جانتے ہو کہ میری جان بستی ہے تم دونوں میں۔ وہ پیار بھرے لہجے میں ڈانٹنے لگا، جس سے وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ تمہاری جان ہم میں؟ ایسا تو نہ بولو، ہم دونوں بخوبی جانتے ہیں کہ تمہاری جان کس ہستی میں ہے۔ وہ معنی خیزی سے بولا تو وہ اپنی مسکراہٹ روکتا بات بدل گیا۔ آئی ایم سوری میری جان، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ اگر میں نہ… ایسا مت بولو، یہ تو قسمت میں لکھی تھی۔ ویسے بھی اگر مجھے گولی نہ لگتی تو مجھے پتا کیسے چلتا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ وہ شرارت سے بولا تو وہ بھی مسکراہٹ دباتا اسے گھورنے لگا۔ برہان نہیں آیا ابھی؟ آیا تھا پر تب تم ہوش میں نہیں تھے، آ جائے گا، بلکہ راستے میں ہوگا۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، کوئی میرا انتظار کر رہا ہے، بائے۔ کہتا ہوا وہ اس کے کمرے سے نکل گیا۔ یہ بابا صاحب کہاں گئے؟ کل کے نظر نہیں آئے؟ کسی ملازم کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ شہباز بلوچ نے پریشانی سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ وہ رات سے قادر بلوچ کے نمبر پہ کال کر کر کے تھک چکا تھا، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ اس کی تلاش میں بلوچ ہاؤس آیا تھا، مگر وہاں بھی اسے قادر بلوچ کی موجودگی کا کوئی نشان نہ ملا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا کہ کسی نے پکارا، سائیں؟ اس نے مڑ کے دیکھا، وہ گھمن تھا۔ ہاں بولو گھمن۔ چھوٹے سائیں، بلوچ سائیں کا مجھے پتا ہے، کہاں ہے وہ؟ ہاں بتاؤ کہاں ہے وہ؟ شہباز بلوچ بے چینی سے بولا۔ کل بلوچ سائیں اور جونیجو جوئے والے اڈے پہ گئے تھے، وہاں مریم شاہ آیا اور اس نے دونوں کو بے ہوش کر دیا، پھر اس کے بندے ان دونوں کو گاڑی میں ڈال کے لے گئے۔ گھمن کی بات پر وہ چونکا۔ کیا بکواس کر رہے ہو گھمن؟ بکواس نہیں ہے سائیں، بالکل سچ ہے۔ میں واش روم گیا تو میرے واپس آنے سے پہلے مریم شاہ اور اس کے بندے چاروں طرف پھیل گئے تھے سائیں، اور میں ڈر کر وہاں سے بھاگ آیا، اور ابھی بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے سائیں، کہیں وہ ہم تک نہ پہنچ جائے۔ وہ خوف زدہ لہجے میں بولتا شہباز بلوچ کو غصے کو ہوا دینے لگا۔ یہ بزدلوں والی باتیں مت کرو، اب وقت آ گیا ہے مریم شاہ کو اس کی اوقات بتانے کا۔ تم سب کو بلاؤ، آج ہی اس مریم شاہ کی عقل کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ اس کی اتنی ہمت، میرے بابا سائیں کو اغوا کیا۔ اس مریم شاہ کو تو میرے ہاتھوں اب کوئی نہیں بچا سکتا۔
اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ سائیں، اس وقت جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینے کا وقت ہے۔ ہم اس وقت بے بس ہیں کیونکہ بلوچ سائیں اس کی قید میں ہیں۔ وہ ان کے ساتھ کوئی سلوک بھی کر سکتا۔ گمن اس کو اپنی چال کی سمت لانے لگا، جس پہ وہ کامیاب بھی ہونے لگا۔ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ دیکھو سائیں، تم اس وقت اکیلے ہو، چاہے ہم سب گارڈز آپ کے ساتھ ہیں، پر آپ کے بابا سائیں اور ایاز سائیں تو نہیں نا۔ آپ کو تو مریم شاہ کے ٹھکانوں کا علم بھی نہیں۔ اگر ہو بھی گیا تو وہاں حملہ کریں گے تو نقصان بھی ہمارا ہی ہوگا۔ وہ ہمارے بلوچ سائیں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں پورا منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے، وہ بھی بلوچ سائیں کے دوستوں کے ساتھ مل کر، جیسے راٹھور سائیں اور حاکم۔ گمن نے آہستہ سے کہتے ہوئے کنکھیوں سے اس کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لیا۔ راٹھور اور حاکم؟ تم کیسے جانتے ہو ان کو؟ اس کے سوال پر گمن ہلکا سا مسکرایا۔ ارے سائیں، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ بلوچ سائیں مجھ پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں، وہ کئی دفعہ ان کا ذکر کر چکے ہیں۔ بابا سائیں اس سے ذکر کرتے رہے، پر وہ تو ہم سے ان کا ذکر کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ شہباز بلوچ سوچ میں پڑ گیا۔ سائیں کیا سوچنے لگے؟ کچھ نہیں، کہتے تو تم ٹھیک ہو، پر میں نے ان دونوں کو نہ تو دیکھا ہے اور نہ ان کی آواز سنی ہے، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان سے کیسے رابطہ کروں۔ شہباز بلوچ شش و پنج میں پڑ گیا۔ گمن نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جس پر اس کی بات کی سچائی درج تھی کہ وہ ان دونوں کو صرف نام کی حد تک جانتا تھا۔ پھر آپ تھانے میں رپورٹ کروائیں، اور دوسرا میڈیا پر یہ خبر پھیلا دیں کہ MNA قادر بلوچ اغوا ہو گئے۔ کس نے کیا یہ مت بتائیے گا، پھر دیکھیے گا کیسے آپ سے رابطہ کرتے راٹھور سائیں۔ گمن کے مشورے پر وہ فوری عمل کرتا گاڑی تھانے کے راستے ڈال گیا۔ گمن نے موبائل جیب سے نکال کر ایک نمبر پریس کر کے کان سے لگا لیا۔ سر، آپ کا شک درست نکلا، شہباز بھی ان دونوں کو بس نام کی حد تک جانتا ہے۔ جی، اب وہ ہمارے دوسرے پلان کے مطابق تھانے چلا گیا۔ جی سر۔ اوکے سر۔ بات ختم کر کے موبائل جیب میں رکھ کے چل دیا۔ جو نیچو؟ بلوچ اسے روبرو پا کر چونک اٹھا، جو کہ بلیک جینز پر آف وائٹ شرٹ، جس کے اوپر گرے جرسی پہنی ہوئی تھی، حسب معمول شرٹ کے بازو فولڈ کیے ہوئے تھے۔ کیسے ہو بلوچ؟ ایک رات میں کچھ بدلا تو نہیں تمہارا؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پہ بیٹھ کر سگریٹ اور لائٹر نکال کر سگریٹ منہ میں رکھ کر لائٹر کی مدد سے جلانے لگا۔ تم نے مجھے اغوا کیا؟ پر کیوں؟ وہ اس کے انداز اور اس کی یہاں موجودگی پہ حیران تھا۔ کیوں؟ تمہیں میں اغوا نہیں کر سکتا کیا؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے سگریٹ کا دھواں منہ سے نکال کے بولا۔ تم کس کے آدمی ہو؟ کیا مریم شاہ کے؟ تم جان بوجھ کے میرے پاس آئے تھے؟ بتاؤ جونیجو، کون ہو تم؟ وہ اپنے ہاتھوں کو رسیوں سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ میں کہتا ہوں بتاؤ کون ہو تم؟ وہ تیش میں آنے لگا۔ میں کون ہوں یہ جاننا ہے تمہیں؟ تو سنو پھر، میں مریم شاہ ہوں، مریم حسن شاہ۔ اس انکشاف پر بلوچ کے اعصاب کو زور کا جھٹکا لگا۔ وہ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ مریم شاہ؟ نہیں، تم مریم شاہ نہیں ہو سکتے جونیجو۔ مریم شاہ تو وہ تھا جسے گولی ماری، جو مر گیا۔ مریم شاہ تو مر چکا ہے۔ اچھا، تو تم مریم شاہ کو مار دیا تم نے؟ زہر خود مسکرایا۔ یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوش فہمی تھی بلوچ، کہ تم نے مریم شاہ کو مار دیا اور وہ مر گیا۔ میں تو تمہارے سامنے رہا ہمیشہ، تو تم نے کب مارا مجھے؟ جونیجو، تم مریم شاہ ہو تو وہ کون تھا؟ بلوچ کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اسامہ شاہ، نیاز علی شاہ کا بیٹا، جانتے ہو نا اسے تم؟ وہ سگریٹ کا لمبا سا کش لے کر اس کی بدلتی رنگت کو دیکھنے لگا، جس کا سارا وجود جیسے زلزلے کی زد میں آ گیا تھا۔ کیا؟ تو تم مریم شاہ ہو؟ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اتنے سالوں سے ہمیں بیوقوف بنایا۔ شاید وہ ابھی بھی اس سچائی کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا کہ جسے اتنے سالوں سے مریم شاہ سمجھ کے اس کی حرکات پر نظر رکھتے رہے، اصل میں وہ مریم شاہ تھا ہی نہیں، اور جو تھا وہ تو کتنی آسانی سے ان کے ساتھ کھیلتا رہا۔ تمہیں بیوقوف بنانا کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں تھا میرے لیے، اور نہ تم سے اپنی اصلیت چھپانا میں ضروری سمجھتا تھا، مگر وہ کیا ہے نا، میری بیوی تمہارے پاس تھی، میرے تایا سسر جی، اس کے لیے مجھے ایسے کرنا پڑا، اور نہ ایک مریم شاہ 100 بلوں چوہوں پر بھاری ہے، ورنہ ایک مریم شاہ 100 بلوں چوہوں پہ بھاری ہے۔ سگریٹ زمین پہ پھینک کر اسے جوتے سے مسلتا اس کی طرف دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر ایسا خوف تھا جیسے سگریٹ کی راکھ کی جگہ اس کا وجود ہو۔ یہ سوچتے ہوئے بلوچ جھرجھری لے گیا، جبکہ مریم شاہ کی مسکراہٹ نفرت میں بدلنے لگی۔ فکر نہ کرو، موت تو تمہیں اس سے بھی بدتر دوں گا، پر اس سے پہلے تمہیں اس ساری کنفیوژن سے ضرور نکالوں گا۔
تاکہ مرنے سے پہلے تمہاری یہ ساری الجھن دور ہو جائے۔ اب مریم شاہ اپنے سسر پر اتنا احسان تو ضرور کر سکتا ہے نا؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا، بلوچ کو دھوکہ دیا تم نے۔ اس کی اکڑ ابھی بھی وہی تھی۔ کیوں؟ تم جب اپنے سگے بھائی کو دے سکتے ہو تو میں تمہیں نہیں دے سکتا؟ ابھی تو بہت کچھ تمہیں سود سمیت لوٹانا ہے بلوچ۔ مریم شاہ کا لہجہ نہ صرف سپاٹ تھا بلکہ اس کی آنکھوں میں پھوٹتی نفرت کی شعاعیں بلوچ کی بولتی بند کر گئیں۔ اس کی رنگت لمحے کے 1000ویں حصے میں فک ہوئی تھی۔ ماضی: لال حویلی، جہاں قادر بلوچ اور وجاہت بلوچ رہائش پذیر تھے۔ دونوں بھائی ایک باپ کی تو اولاد تھے، مگر 2 ماؤں کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کی کبھی نہیں بنی تھی۔ وجاہت بلوچ تو ہمیشہ اسے بڑے بھائی والا درجہ دیتا تھا، مگر قادر بلوچ کے دل و دماغ میں اس کے لیے بس نفرت ہی تھی، اور یہ نفرت تب مزید گہری ہوئی جب وہ وجاہت بلوچ سندھ کا وزیر قانون بنا اور قادر بلوچ جو کالے دھندوں میں پڑ چکا تھا وہ گرفتار ہوا۔ تو وجاہت بلوچ نے اسے چھڑوانے کی بجائے اس کو 2 سال کی سزا بھگتنے کا کہا تھا کہ آئندہ سے وہ ان کاموں میں نہ پڑے۔ مگر قادر بلوچ جب 2 سال کے بعد جیل سے رہا ہو کے آیا تو وہ وجاہت بلوچ کی نفرت اور اس سے انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے وجاہت خان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اس کے قتل کا بڑا بھیانک پلان بنایا تھا، جس کا ٹائم اسے جلد ہی مل گیا۔ وجاہت بلوچ، جس کے 6 سالہ اکلوتے بیٹے ساحل کی سالگرہ تھی، جس کے لیے اس نے بہت بڑی پارٹی ارینج کروائی تھی، پوری لال حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ وہیں ان کی بیگم حسنہ نے اپنی لاڈلی بیٹی پرکھا کے نکاح کا فیصلہ کیا، جو اس کے بھائی حسن شاہ کے 17 سالہ بیٹے مریم شاہ کے ساتھ بچپن سے طے تھا۔ اس لیے آج لال حویلی کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ شاہ پیلس سے بھی سب آ چکے تھے۔ مریم شاہ کی اکلوتی خالہ سعدیہ بیگم بھی اپنے شوہر نیاز علی شاہ اور اس کے اور اکلوتے بیٹے اسامہ کے ساتھ آ چکی تھی۔ بگ برو، آپ کی شادی ہے پرکھا کے ساتھ۔ 13 سالہ برہان شاہ، جو ابھی سب سن کے آیا تھا، بھاگتا ہوا مریم شاہ کے پاس آیا، جو اپنے ہم عمر اور کلاس فیلو اسامہ کے ساتھ گپیں لڑا رہا تھا۔ اس کی بات پہ حیران رہ گیا۔ ارے واہ، ایسا کس نے بولا؟ اسامہ پرجوش ہوا۔ بابا اور پھپھو نے بتایا کہ بگ برو کی شادی ہے آج پرکھا سے۔ پرکھا کو اب میں بھابھی کہا کروں گا۔ برہان مسکراتا ہوا بول رہا تھا۔ اسامہ نے اس کی طرف دیکھا جو بے تاثر چہرہ لیے کھڑا تھا۔ مریم، ادھر آؤ بیٹا۔ حسن شاہ کے بلانے پر ان کے نزدیک آ گیا۔ برہان نے بتا دیا ہوگا سب۔ تم جانتے ہو نا، بچپن سے تمہارا اور پرکھا کا رشتہ طے تھا، جس کی وجہ سے حسنہ نے کہا ہے کہ آج نکاح کر کے اس رشتے کو اور مضبوط کر دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہو تم؟ حسن شاہ نے نرمی سے اس سے پوچھا، جو دوسری طرف جھولے پہ بیٹھی 10 سالہ پرکھا کو دیکھ رہا تھا، جس نے گلابی رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ شی از سو کیوٹ ڈیڈ۔ اس نے 5 حرفی بات کی تھی اور اسامہ لوگوں کی طرف چل دیا۔ حسن شاہ، جو اپنے بیٹے کی رگ رگ سے واقف تھے، اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھے۔ 2 گھنٹے کے بعد پرکھا اور مریم شاہ کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا تھا۔ سب خوشی خوشی ہلا گلا کرنے لگ پڑے، اس چیز سے انجان کہ آنے والے پل ان کے لیے عذاب بن کے آ رہے تھے۔ نکاح کی رسم کے بعد جب سب مہمانوں نے اپنے اپنے گھروں کا رخ کیا تو حسنہ بیگم کے بے حد اصرار پر حسن شاہ اور ان کی بیوی ہاتیہ بیگم رک گئے۔ حسنہ بیگم نے نیاز علی شاہ، جو نہ صرف ان کے کزن تھے بلکہ ہاتیہ بیگم کے بھائی بھی تھے، ان کو اور ان کی بیگم سعدیہ بیگم کو رکنے کا کہا تھا، مگر وہ بڑے پیار سے منع کر گئے۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ بینک والوں نے میری پوسٹنگ اسلام آباد کر دی، اس لیے کل اسلام آباد جانا بہت ضروری ہے۔ انکل، اسامہ تو رک سکتا ہے نا؟ کب سے خاموش بیٹھے مریم نے لب کشائی کی، جس پہ سعدیہ بیگم نے سرسپات میں ہلا دیا، کیونکہ وہ اسامہ کا لٹکا ہوا منہ دیکھ چکی تھی۔ آخر دونوں بیسٹ فرینڈز تھے۔ نیاز علی شاہ اور سعدیہ بیگم کے جانے کے بعد سب بچہ پارٹی لان میں چلے گئے، جبکہ وہ چاروں لاؤنج میں بیٹھ کر چائے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ کیا وقار بھائی اب تک ناراض ہیں تم سے وجاہت؟ حسن علی شاہ اس تقریب میں قادر بلوچ اور اس کی فیملی کی عدم موجودگی پر اندازہ لگاتے ہوئے استفسار کرنے لگے۔ جی، انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں وزیر ہوں، پر میں ایسے ایک غلط کام میں ان کا ساتھ کیسے دے سکتا تھا؟ بلکہ ابھی بھی مجھے خبر ملی ہے کہ وہ اپنے اسی کالے دھندے میں ملوث ہو چکے ہیں، اور جانتے ہیں آپ ان کا ساتھ راٹھور دے رہا ہے۔ کیا راٹھور؟ اس سے اس قسم کی امید تو نہیں تھی مجھے۔ وہ یقیناً حیران ہوئے تھے۔ بھائی، پیسہ اچھے اچھوں کا ایمان بدل دیتا ہے،
और राठौर کو نہ صرف پیسہ بلکہ پروموشن بھی چاہیے، اس لیے تو وہ میرے خلاف چل رہا ہے کیونکہ میں اس کی پروموشن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوں۔ پلیز وجاہت، آپ ان سب کاموں سے دور رہیں۔ میں تو آپ کی سیاست میں جانے کے حق میں ہی نہ تھی، مجھے تو پہلے ہی قادر بھائی کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا ہے۔ ان کی خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا پتہ دے رہی ہے۔ ان کی باتیں سن کر حسنہ بیگم خوف زدہ لہجے میں بولی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ جتنے بھی برے صحیح اور غلط کاموں میں پڑ جائیں پر وہ میرے بھائی ہیں، میرے خلاف نہیں جا سکتے۔ وجاہت بلوچ نے تسلی دی تھی۔ اچانک بجلی چمکی اور زور و شور سے بارش شروع ہو گئی۔ یا الہی خیر، یہ بارش اچانک ہی ہو گئی ہے۔ ہاتیہ بیگم کا دل بادلوں کی گرج سے لرز اٹھا۔ سردیوں کی بارشیں ہیں، اچانک ہی ٹپک جاتی ہیں۔ ارے یہ بچے نہیں ابھی تک آئے؟ اندر۔ حسن شاہ اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ وجاہت بلوچ بھی باہر آئے۔ جہاں پورچ میں پرکھا اور برہان کھڑے دکھائی دیے اور باقی تینوں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ پرکھا، برہان، ادھر آؤ۔ وجاہت بلوچ کے بلانے پر وہ ان کے قریب آئے۔ انکل، وہ ساحل کیٹ کو پکڑتے پکڑتے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ بگ برو اور اسامہ بھائی اسے لینے گئے ہیں۔ برہان کے بتانے پر وہ پریشان ہوتے گیٹ کی طرف گئے۔ ان کے پیچھے حسنہ بیگم بھی آئیں جن کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں تھیں۔ مریم کہاں ہے ساحل؟ حسن شاہ ان دونوں کے قریب گئے جو پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں انکل، میں اور اسامہ باتیں کر رہے تھے جبکہ برہان، ساحل اور پرکھا بلی کے بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ پتہ نہیں کب ساحل ان کے پیچھے باہر نکل آیا۔ ہمیں تو برہان نے جب بتایا ہم اس کی تلاش میں فوراً نکل آئے پر وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ مریم کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ اس کی بات سن کے نہ صرف وجاہت بلوچ اور حسن شاہ فکر مند ہوئے تھے بلکہ ان کے پیچھے آتی حسنہ بیگم دہل کے بولی، کیا؟ کہاں گیا ساحل؟ وہ تو بارش اور اندھیرے سے اتنا ڈرتا ہے، میرا دل ہول رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار ہوئے۔ وجاہت بلوچ نے ان کو سنبھالا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بچہ ہے، تمہیں تو پتہ ہے اسے بلی کے بچے بہت پسند ہیں، ان کے پیچھے نکل گیا ہوگا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ میرا علاقہ ہے۔ تم اندر جاؤ پرکھا کے پاس، وہ بھی ڈری ہوئی ہے، ہم جا کے دیکھتے ہیں۔ وہ اب گارڈز کی طرف مڑے۔ تم تینوں اسامہ اور مریم کے ساتھ گاؤں والے راستے جاؤ، میں اور حسن بھائی باغ کی طرف جاتے ہیں۔ کہتے ہی وہ لوگ اپنے اپنے راستے چل دیے۔ مالکن سائیں، آپ اندر چلی جائیں، بارش تیز ہو رہی ہے۔ حسنہ بیگم جو وہیں کھڑی مختلف قرآنی آیات پڑھ رہی تھیں، چوکیدار کی آواز پر ایک نظر اپنے بھیگے کپڑوں کی طرف دیکھا۔ اندر جانے کی بجائے ان کے قدم باغ کے راستے کی طرف بڑھے جس طرف حسن علی شاہ اور وجاہت بلوچ گئے تھے۔ راٹھور، دیکھو، ہم شکار کی تلاش میں تھے، شکار خود ہی چل کر شکاری کے پاس آ گیا۔ قادر بلوچ اور راٹھور جو اس وقت ڈیرے میں بیٹھے لال حویلی میں ہونے والے جشن کو ماتم میں بدلنے کا سوچ رہے تھے کہ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ساحل کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ایک شیطانی سوچ چمکی۔ تایا سائیں، مجھے اسے پکڑنا ہے۔ ساحل ان دونوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ان کی توجہ بلی کی طرف دلانے لگا جو گاڑیوں کے نیچے چھپ گئی تھی۔ ادھر آؤ نا، ہم پکڑ دیتے ہیں۔ قادر بلوچ کے لبوں پر ایک مکاری بھری مسکراہٹ اتری جو حسن علی شاہ اور وجاہت بلوچ کو گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر اور گہری ہو گئی تھی۔ دیکھو نا راٹھور، آج تو بڑے بڑے لوگ خود چل کے بلوچ کے ڈیرے پہ آ رہے ہیں۔ وزیر قانون وجاہت بلوچ اور بزنس ٹائکون حسن علی شاہ۔ ساحل بیٹا، آپ اکیلے کیوں آئے اس طرف؟ چلو یہاں سے۔ وجاہت بلوچ جسے قادر بلوچ کا جوشیلا انداز ایک آنکھ نہ بھایا تھا، اسے نظر انداز کرتا ساحل سے بولا جس پہ ساحل نے ان کی طرف قدم بڑھائے، مگر اس سے پہلے راٹھور نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ راٹھور، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میرے بیٹے کو۔ وجاہت بلوچ گرجا۔ کول ڈاؤن مائی لٹل بردر، اتنا پریشر کس بات کا؟ قادر بلوچ کے چہرے پر خباثت صاف نظر آ رہی تھی۔ دیکھیے بلوچ صاحب، ہمارا آپ سے بحث کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ کوئی وجہ ہے یوں لڑائی کرنے کی۔ رات بھی بہت ہو گئی اور بارش بھی تیز ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو وجاہت سے اس 6 سال کے بچے سے نہیں۔ حسن علی شاہ نے معاملے کو نرمی سے سلجھانا چاہا۔ ارے واہ شاہ صاحب، آپ کے بھاشن نے تو بات ہی ختم کر دی۔ پر وہ کیا ہے نا، میں آپ لوگوں جتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، اس لیے میری تو کھوپڑی الٹی ہے جس میں اس طرح کی باتیں ذرا فٹ نہیں آتی۔ وہ کمینہ پن دکھا رہا تھا جس سے وجاہت بلوچ طیش اور غصے میں راٹھور کی سمت بڑھا اور اس سے پہلے کہ وہ اس تک جاتا بلوچ کی پسٹل سے نکلتی گولی اس کا راستہ روک گئی۔ وجاہت! جہاں حسن علی شاہ ساکت ہوئے تھے وہیں پیچھے کھڑی حسنہ بیگم بھی حلق کے بل چلائیں،
ارے واہ بھابھی بیگم، لگتا ہے اب ان کو بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہی اوپر پہنچانا پڑے گا۔ بلوچ کا لہجہ صفاق تھا جس پہ حسن علی شاہ نفی میں سر ہلاتے حسنہ کے آگے ہوئے تھے، مگر گولی ان کا سینہ چیرتی نکل گئی۔ نہ تو وہ اپنی بہن کو بچا سکے نہ خود کو، اور اگلے پل دونوں ایک ساتھ زمین بوس ہوئے تھے۔ ساحل جو ڈرا سہما کھڑا تھا، اپنے پیاروں کے خون سے لت پت وجود کو دیکھتا وہ وہیں بے ہوش ہوتا زمین پہ گرا تھا۔ اب اس کا کیا کرنا ہے بلوچ؟ ہوش میں آتے ہی اس نے ہمارا نام لے دینا ہے، اور اگر ہم نے کوئی ثبوت چھوڑا تو حاکم ہمیں نہیں بخشے گا۔ راٹھور کے کہنے پر بلوچ مسکرایا اور اگلے ہی پل 6 سال کے بچے کے وجود پر گولیاں چلاتا وہ بے حسی کی ہر حد پھلانگ گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں واپس جانا چاہیے، یہاں کوئی نہیں۔ وہ لوگ ساحل کو ڈھونڈتے کافی دور نکل آئے تھے۔ اسامہ کے کہنے پر واپسی کو قدم موڑ لیے۔ مجھے لگتا ہے ساحل مل گیا ہوگا انکل لوگوں کو، اسامہ نے اپنے ساتھ گم سم چلتے مریم سے کہا۔ کچھ برا ہونے والا ہے یار، کچھ عجیب سا، مریم بے چینی سے بولا، جس پہ اسامہ نے ناسمجھی سے دیکھا جو حویلی کی طرف بھاگا تھا۔ ماما، ڈیڈ، وہ چلاتے ہوئے ہال میں داخل ہوا جہاں پرکھا، برہان اور ہادیہ بیگم پریشانی سے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا مریم، ساحل کہاں ہے؟ ہادیہ بیگم اس کی طرف دیکھنے لگی جو کالی کالی نظروں سے سب کو دیکھتا باہر کی جانب بھاگا تھا، مگر اس کے قدم وہیں تھم گئے جہاں گیٹ کے پاس ان چاروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ کوئی پھینک کے چلا گیا، گارڈز کہہ رہے تھے۔ ماما، بابا، ساحل، پرکھا حلق کے بل چلائی اور دوسرے پل ہی وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی زمین پر تھی۔ ہادیہ بیگم پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسامہ اور برہان آنکھوں میں آنسو لیے مریم کی طرف دیکھنے لگے جو پتھر کا مجسمہ لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کون ظالم تھے جس نے اس طرح دشمنی نبھائی۔ قادر بلوچ کے ڈرامے جاری تھے جن پر سب گاؤں والے تو یقین کر چکے تھے، مگر ہادیہ بیگم جو بہت کچھ جانتی تھیں 10ویں سے فارغ ہوتی ان تینوں بچوں کو اپنے ساتھ لیے شاہ پیلس چلی آئیں۔ ماما، آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ مریم نے ان کے کمرے میں جھانکا تو ان کو حسن علی شاہ کی تصویر پکڑے روتا دیکھ کے اندر چلا آیا جہاں ایک طرف برہان سویا ہوا تھا تو وہ 13 سال کا، مگر اس واقعے کے بعد خوف زدہ ہو گیا تھا، اس لیے ہادیہ بیگم کے پاس ہی سونے لگا۔ آؤ مریم، وہ اپنے آنسو صاف کرتی تصویر سائڈ ٹیبل پہ رکھتی۔ ماما، آپ نے پرومس کیا تھا کہ آپ روئیں گی نہیں، مریم ان کے قریب بیڈ پہ بیٹھ کر آہستہ آواز میں بولا تاکہ برہان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ کیا کروں مریم، کوئی ایک غم ہو تو پھر نہ، تمہارے بابا چلے گئے، حسنہ میری بہنوں جیسی نند، وجاہت بھائی، اور ساحل، اس کا کیا قصور تھا جو ان ظالموں نے 6 سال کے بچے کو مار دیا؟ وہ بے آواز رونے لگی۔ مریم نے لب بھینچ کے اپنی جلتی آنکھوں کو 2 پل کے لیے بند کیا۔ رونے سے سب ٹھیک تو نہیں ہو جائے گا ماما؟ ہاں، اب کیا ہو سکتا ہے؟ پرکھا سو گئی؟ وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ ہاں، بڑی مشکل سے سوئی ہے وہ بہت روتی ہے ماما، آپ اسے کہا کریں رویا مت کرے۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اس کا رونا اس کی برداشت سے باہر ہے، مگر وہ کہہ نہ پایا اور لب کاٹ کر رہ گیا۔ ہادیہ بیگم اس کے جذبات کو سمجھتی اس کے ہاتھوں میں پکڑ کے بولی، اب پرکھا کا تم ہی سہارا ہو مریم، اس دنیا میں اب تم ہی اسے ہر دھوپ سے بچا کے ہر غم کی پہنچ سے دور رکھو گے۔ حسنہ اور وجاہت بھائی نے بڑی چاہت سے اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا، تم پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے اب صرف تم ہی اس کے اپنے ہو اور کوئی بھی اس پہ اپنا حق نہیں جتا سکتا۔ ہادیہ بیگم نے اسے پیار سے سمجھایا تھا، شاید آنے والے وقت کو لے کے کچھ باور کروایا تھا۔ آپ فکر نہ کریں ماما، پرکھا اب یہیں ہمارے پاس رہ کے اپنی تعلیم پوری کرے گی، میں اب اسے لال حویلی جانے نہیں دوں گا۔ مجھے اس کے بلوچ انکل ایک آنکھ نہیں بھاتے، اور دیکھا کیسے ڈرامے کر رہے تھے، مجھے تو لگتا ہے یہ سب انہوں نے کروایا ہے۔ ماما، وہ ہمیشہ انکل وجاہت سے جیلس ہوتے تھے۔ 17 سالہ لڑکے کے منہ سے یہ سب سن کر وہ ہکا بکا رہ گئیں۔ وہ بچپن سے بہت زرک نگاہ تھا، وہ یہ جانتی تھی، مگر اس قدر ہوگا یہ آج اندازہ ہوا تھا۔ ہاں میرے لال، یہ سب اسی گھٹیا شخص نے کیا ہے، مگر ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کی آنکھوں میں آئے آنسو اسے بے چین کر گئے۔ کیوں ماما، ہم پولیس کی مدد سے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تم نہیں جانتے مریم، اس ملک میں سب کچھ بکا ہوا ہے، مجھے تم تینوں کی جان کا دھڑکا لگا رہتا ہے، اس لیے تم لوگ اسلام آباد جاؤ گے اپنی سعدیہ خالہ کے ساتھ، وہ لوگ وہیں شفٹ ہو رہے ہیں، اور میں کل تمہارے پاپا کے دوست ایس پی عارف سے ملنے جاؤں گی، وہ ضرور کوئی راستہ دکھائیں گے۔ ہادیہ بیگم کی بات پر وہ سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسے کیسے جل گئی ماما؟ ماما خودکشی نہیں کر سکتی؟
ہادیہ بیگم کی وفات کے 5ویں دن بھی مریم یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس کی ماما خود پر تیل چھڑک کر آگ لگا کر سوسائڈ کمٹ کر چکی تھی۔ نیاز علی شاہ اور سعدیہ بیگم جو اسلام آباد شفٹ ہو رہے تھے ساتھ ان تینوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانے لگے، مگر قادر بلوچ کی آمد نے یہ سب ہونے سے روک دیا۔ پرکھا میری بھتیجی ہے، میں اسے کیسے کسی کے ساتھ بھیج سکتا ہوں، وہ 18 سال ہونے سے پہلے؟ قادر بلوچ کی بات مریم کو آگ لگا گئی۔ آپ روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ پرکھا میری بیوی ہے، یہ وہیں رہے گی جہاں میں رہوں گا۔ کیسی بیوی؟ کون سی بیوی؟ نابالغ بچی کے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو بس نکاح ہی ہوا ہے نا، اس لیے 18 سال ہونے تک پرکھا لال حویلی رہے گی۔ قادر بلوچ دو ٹوک بولا۔ شاہ مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ۔ پرکھا جو قادر بلوچ کی گرفت میں مچل رہی تھی مریم سے بولی، جو سختی سے قادر بلوچ کی گرفت سے اس کا ہاتھ نکالتا اپنے قریب کر گیا۔ پرکھا نے سختی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ دیکھیے بھائی صاحب، پرکھا مریم کی بیوی ہے، اسے ہمارے ساتھ جانے دیں۔ سعدیہ بیگم نے ہاتھ جوڑ دیے۔ کیوں جانے دوں؟ تاکہ کل کو جائیداد میں حصہ مانگنے آ جائے؟ میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دو اس لڑکی کو، ورنہ مریم اس کے سخت لہجے سے گھبرایا نہیں تھا۔ قادر بلوچ اس کی آنکھوں سے نکلتی نفرت صاف محسوس کر گیا تھا۔ اس نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا تھا تو تینوں نے پسٹل برہان، اسامہ اور سعدیہ کی کنپٹی پہ رکھ کے سب کو ساکت کر دیا۔ اگر ان کی جان چاہتے ہو تو لڑکی کو جانے دو، ورنہ تم سب کو مار کر بھی ہم اسے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ مریم بیٹا پلیز ضد مت کرو، جانے دو اسے، ورنہ وہ ہم سب کو مار دے گا۔ سعدیہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ مریم نے ایک نظر اسامہ اور برہان پہ ڈالی، دوسری اپنے ساتھ چپکی پرکھا۔ وہ 17 سال کا لڑکا ان چاروں کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ نہیں شاہ، پرکھا اس کی آنکھوں میں چھپے مفہوم کو پڑھ کر سرنفی میں ہلا گئی۔ اگر آج یہ تینوں مارے گئے تو میں ان کو واپس نہیں لا سکوں گا پرکھا، پر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں لینے ضرور آؤں گا۔ بس کچھ عرصہ گزار لینا وہاں، یہ مریم کا وعدہ ہے اپنی بیوی سے۔ مر جاؤں گا مگر تمہیں آزاد کروانے لازمی آؤں گا۔ وہ مضبوط اور پر اعتماد لہجے میں بولا، پھر پرکھا کو نرمی سے خود سے دور کرتا سندل بوا کی طرف مڑا۔ آپ پرکھا کے ساتھ اس کے پاس رہیں گی۔ سندل بوا سر ہلا کے روتی ہوئی پرکھا کو ساتھ لیے بلوچ کے پیچھے چل دیں، جبکہ مریم نے بے بسی سے لب کاٹے۔ وہ اس وقت خود کو دنیا کا کمزور ترین انسان تصور کر رہا تھا۔ وہ دونوں بھائی نیاز علی شاہ اور سعدیہ بیگم کے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہو گئے۔ یہاں اسامہ اور مریم نے ایک ساتھ ہی MBA کی ڈگری لی اور حسن علی شاہ کا بزنس سنبھال لیا جو اب تک نیاز علی شاہ دیکھ رہے تھے۔ مریم نے بزنس کی باغ دور سنبھالتے ہوئی کراچی سیٹل ہونے کا فیصلہ کیا، جس کی مخالفت سعدیہ بیگم نے کی، مگر پھر نیاز علی شاہ کے سمجھانے پر مان گئیں۔ مریم شاہ، اسامہ اور برہان نے دوبارہ آ کر شاہ پیلس کو آباد کر لیا جو نوکروں کے رحم و کرم پر تھا۔ برہان شاہ جس نے انٹیلیجنس جوائن کر لی تھی، اس کے آنے پر تینوں نے پرکھا کی واپسی اور اپنے عزیزوں کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ ماما کے نمبر سے جو مجھے لاسٹ میسج ریسیو ہوا اس میں بلوچ، راٹھور اور حاکم کے نام تھے۔ شاید ماما نے جلدی اور کسی سے بچ کے میسج کیا تھا، اس لیے یہ تینوں نام ہی سینڈ کر دیے۔ مریم شاہ نے ان دونوں کو وہ میسج دکھایا جو ابھی بھی اس نے سنبھال کے رکھا تھا۔ مطلب یہ تینوں ساتھ ملے ہوئے تھے، پر ہمیں تو بس بلوچ کا ہی پتہ ہے، بس اس کی فائل ملی جس میں اس کے بارے میں سب کچھ لکھا ہے۔ اسامہ کی بات پر برہان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بلوچ کی فائل ہی چاہیے تھی اسامہ، یہی بلوچ ہمیں ان تک لے کے جائے گا۔ ایک اور آدمی بھی ہے جو ہمیں ان تک لے جا سکتا ہے، SP عارف۔ وہ دونوں اس کی بات پہ چونکے۔ بگ برو یہ کیسے؟ برہان سمجھ نہ پایا۔ ماما اس دن SP عارف سے ملنے ہی جا رہی تھی اور ماما نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو جانتا ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے برہان کہ کس طرح SP عارف سے سب پتہ لگواتے ہو۔ جی بگ برو، ہو جائے گا۔ اب سب سے اہم کام ہے پرکھا کو لال حویلی سے نکال کے لانا۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے لال حویلی تک رسائی حاصل کرنی ہوگی، اس لیے میں لال حویلی میں جاؤں گا۔ مریم تم تو نہیں جا سکتے، وہ پہچان لے گا تمہیں۔ اسامہ اپنی حیرت پہ قابو پاتے ہوئے بولا، نہیں پہچانے کا۔ ایک 17 سالہ لڑکے کا چہرہ اب تک اس کے دماغ سے نکل گیا ہوگا۔ وہ صرف مریم شاہ کو نام کی حد تک ہی جانتے ہیں، اس لیے میری جگہ اسامہ تم مریم شاہ بن کر ان کے سامنے رہو گے تاکہ ان سب کا فوکس تم پہ رہے، اور میں جونیجو بن کر لال حویلی جاؤں گا تاکہ پرکھا تک پہنچ پاؤں۔ اس کے پلان پر دونوں متفق ہوئے۔ اسامہ، اس فائل میں جو بلوچ کے کالے دھندے ہیں ان میں سے کسی ایک پر تمہیں اٹیک کرنا ہوگا تاکہ مجھے لال حویلی جانے میں آسانی ہو۔ کیوں نہ بلوچ پر ہی اٹیک کروا دیں تاکہ تمہیں اس کا اعتبار جیتنے پر آسانی ہو؟
اسامہ کی بات میں وزن تھا جس پہ مریم شاہ نے سر ہلا دیا۔ پھر مریم شاہ اپنے منصوبے کے مطابق جنیجو بن کر نور حویلی گیا اور کچھ ہی دنوں میں وہ اپنی ذہانت کا استعمال کرتا اس کا خاص آدمی بن چکا تھا۔ عامرہ خاتون اور کبیر امجد کو اپنے نقلی والدین بنایا اور جس گھر میں وہ رہ رہے تھے مریم جانتا تھا یہاں خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس لیے وہ مریم شاہ کو اپنا سب سے بڑا دشمن ظاہر کرتا تھا، جس سے بدلہ لینے کی خاطر وہ قادر بلوچ سے ملا تھا تاکہ ان کی باتیں سن کر بلوچ کو بھی یقین ہو جائے۔ اسی پلان کے تحت اب لوگوں نے نتاشا خان کو ڈیل کر کے بلوچ کے پاس بھیجا تھا۔ وہ ایک کوٹھے والی تھی جسے پیسے سے مطلب تھا، اس کا کام بلوچ کے موبائل تک رسائی اور اس کے اندر وہ ڈیوائس فٹ کرنا تھا جس کے ذریعے مریم شاہ اس کی ہر کال پہ نظر رکھ سکتا تھا۔ مریم شاہ شہر بلوچ کے کام سے آتا تھا مگر گاڑی بدل کر وہ اپنے آفس چلا جاتا، جہاں اسامہ نے جب اسے جنیجو کے شہر آنے کی اطلاع دی تھی تو مقصد یہ تھا کہ مریم شاہ کو جنیجو بن کر کیا کرنا ہے اور اسامہ کو مریم شاہ بن کے کون سا عمل کرنا ہے۔ مریم شاہ نے اپنے پلان کے مطابق اس رات ٹرک میں سامان لوڈ کرواتے ہوئے سلطان سے بوم بھی فٹ کروایا تھا۔ تبھی بلوچ کی کال آئی جسے مریم شاہ نے زہر بھری مسکراہٹ سے پک کیا۔ کام ہو گیا جنیجو؟ بلوچ کی تشویش زدہ آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یہی سمجھے ہو گیا، جس طرح کام کیا ہے کوئی مائی کا لال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلوچ سے بات ختم کر کے مریم شاہ نے موبائل جیب میں رکھا اور سگریٹ کا لمبا سا کش لے کے سلطان کو ٹرک سے پھلانگنے کا اشارہ کیا۔ سلطان سر ہلاتا ٹرک سے اتر کر دور جھاڑیوں میں کھڑی اسامہ کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تبھی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب جل کے راکھ ہو گیا۔ جب فارم سے لیاقت اور شمشاد بھاگتے ہوئے آئے تو اس نے جان بوجھ کر اسامہ کو ان کے سامنے آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کیا یہ سب۔ اسامہ کی بات پر وہ دونوں چونک کر پلٹے مگر وہ مریم شاہ سے صرف نام کی حد تک واقف تھے، اس لیے مریم شاہ نے ان کو سنانے کے لیے اپنا نام منہ سے نکالا تھا تاکہ وہ جا کر مریم شاہ کا نام ہی بلوچ کے آگے لیں۔ تم دونوں اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرو، میں بلوچ کے پاس جا رہا ہوں، مریم شاہ نے ان کو کہا اور گاڑی میں بیٹھ کر اسامہ کو کال ملا دی۔ میں نے ایکٹنگ کرنے کا کہا تھا، ایسی اوور ایکٹنگ نہیں مسٹر اسامہ شاہ۔ مریم شاہ جس نے اس کی باتوں کو بڑی مشکل سے برداشت کیا تھا چبا کر بولا، تو دوسری طرف اسامہ کہا لگا گیا، یہ اوور ایکٹنگ نہیں تھی بلکہ 100% تمہاری کاپی تھی یار۔ تم اس کے بجائے کہ مجھے شاباش تو الٹا طنز کر رہے ہو۔ جب ملو گے نا تو 2 لگا کے شاباش دوں گا، فضول آدمی، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ یہ تمہارا کڑوس بھائی کبھی خوش نہیں ہو سکتا، اسامہ نے جل کر برہان سے کہا جو کہا لگا کے سر ہلا گیا۔ ایک اور ہار، ایک اور ناکامی اس مریم شاہ کے ہاتھوں۔ جب مریم نے آ کر بلوچ کو بتایا تو اس کی تڑپتی حالت کو مریم شاہ نے بہت سکون سے انجوائے کیا تھا۔ ابھی تو شروعات ہے بلوچ، ابھی سے ہارنے لگے، وہ دل ہی دل میں بولتا بظاہر اس کا غم ہلکا کرنے لگا۔ پھر اسی رات وہ کال پر اسامہ سے مخاطب تھا، میرے خیال میں اب ہمیں بلوچ کا اعتماد اور جیتنے کے لیے نتاشا خان کو اس ڈرامے سے کٹ کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جیسے تم کہو، برہان سے کہو مجھے تمہاری اور نتاشا خان کی پک واٹس ایپ پر کرے۔ اب وہ بلوچ کا نمبر ملا کر اس سے بات کرنے لگا۔ بلوچ سائیں مجھے بہت بڑی بات پتہ چلی ہے جس سے میرا ابھی آپ سے ملنا بہت ضروری ہے۔ مریم شاہ جانتا تھا وہ اس وقت نور حویلی ہے، اس لیے وہ جان بوجھ کے بولا تاکہ وہ اسے وہاں آنے کی اجازت دے، اور پھر اس کی سوچ کے عین مطابق بلوچ نے اسے وہاں بلوا لیا تھا۔ برہان نے تصویر واٹس ایپ کر دی جسے ساتھ لیے وہ نور حویلی آیا، جہاں قدم رکھتے ہی اس نے پرکھا کو دل میں پکارا، صرف چند قدموں کا فاصلہ رہ گیا ہے پرکھا تم تک پہنچنے کے لیے۔ قادر بلوچ کو نتاشا کی اصلیت بتاتا وہ بہت حد تک اس کا اعتبار حاصل کر گیا تھا۔ وہاں سے اٹھتے ہی اس نے برہان کو میسج کیا، نتاشا کو اب بلوچ کی پہنچ سے دور رکھنے کا کام تم دونوں کا ہے، گمن آ رہا ہے اسے لے کر۔ مریم شاہ بلوچ کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو چکا تھا، اس لیے بلوچ نے اسے نور حویلی کی سیکیورٹی کی نگرانی سونپ دی تھی۔ مریم شاہ نے تمام کیمروں کا کنیکشن اپنے موبائل سے کنیکٹ کر لیا تھا۔ وہ سب سیٹ کرتا ٹیرس پر آیا تو اس کی نگاہ کی گرفت میں ایک گلابی آنچل آیا تھا۔ وہ غور سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس پر اسے پرکھا کا گمان ہوا تھا۔ جب پرکھا نے اس کی طرف چہرہ کیا تو مریم شاہ کا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ پرکھا، وہ زیر لب بولا، جو اپنی پشت پر اس کی نظروں کا احساس کرتی بار بار اسے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر وہ ساری رات سو نہ پایا تھا۔ پرکھا کو قریب سے دیکھنے کی خواہش زور پکڑتی چلی گئی۔
آخرکار بے بس ہو کر وہ اس رات اسامہ اور گھمن کی مدد سے پرکھا کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ دوسری طرف گھمن جو بلوچ کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا، اس دن راٹھور کو وہ دیکھ تو نہ پایا تھا، مگر اس کی آواز برہان تک پہنچا دی تھی، جسے سن کر اور ایس پی سے ملی انفارمیشن سے وہ اپنا ٹارگٹ مکمل کر چکا تھا۔ اب مریم شاہ نے اسے دوسرا ٹارگٹ دیا تھا، جس میں وہ جگو بن کر ایاز بلوچ کے ٹھکانے تک گیا تھا تاکہ اس کے اسمگلنگ کے دھندے پر نظر رکھ کے لڑکیوں کو بچا سکے۔ اس لیے جان بوجھ کر اس دن ہوٹل میں برہان نے ایاز بلوچ کو اپنی طرف راغب کیا۔ مریم جو اپنے موبائل سے تمام کیمرے کنیکٹ کر چکا تھا، پرکھا کے منہ سے سجاول کا گھٹیا پن اور پرکھا کی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا، اس لیے گھمن کو لے کر وہ سجاول کو مارنے کوارٹروں کی طرف بڑھ گیا۔ اسامہ، علینا کو بھیج دو، میں اب اور رسک نہیں لے سکتا پرکھا کے معاملے میں، اسامہ کو کہہ دیا، جس نے اگلے دن ہی علینا کو نمل بلوچ کی دوست بنا کر بھیج دیا تھا۔ علینا امتل کے سوالوں سے بچتی نمل کے کمرے میں آئی، جہاں پرکھا چائے لیے بیڈ کے پاس کھڑی تھی۔ ہائے، میں امتل کی فرینڈ ہوں، علینا نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے پرکھا کے نزدیک آئی۔ میم، آپ یہ چائے مجھے دیں اور پلیز میرے لیے ایک گلاس پانی لا دیں۔ علینا کے میم کہنے پر پرکھا حیران ہوتی باہر چلی گئی۔ نمل یوں پریشان ہونے کی اب کیا ضرورت، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، کہتے ہوئے علینا نے اس کے منہ پہ رومال رکھ دیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ ایک سائڈ کی طرف لڑک گئی۔ علینا بھاگ کر نسیمہ بیگم اور امتل کو بلا لائی اور پھر وہ نمل کو لے کر ہاسپٹل چلے گئے۔ میں تو دلاسا دے رہی تھی پر نمل دل پہ زیادہ لے گئی، علینا افسوس سے کہتے ہوئے اٹھ کر اس کے پیچھے گئی اور رومال اس کے منہ پہ رکھتی وہ اسے بھی سائڈ پہ لگانے لگی۔ ایسے ہی اس نے شہباز بلوچ کے ساتھ کیا۔ سر، میم، علینا نے مریم شاہ سے اجازت چاہی تو اس نے سر ہلا دیا۔ علینا پرکھا کی تلاش میں کچن میں گئی، وہاں پرکھا کو بے ہوش کیا، جسے مریم شاہ نے اپنے بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے حویلی کے پچھلے دروازے سے گزرتے برہان کی گاڑی میں ڈال دیا۔ برہان، تم اپنی بھابھی کو لے کے جاؤ یہاں سے، اسامہ اور علینا آ جائیں گے۔ اوکے بگ برو، برہان نے کہتے ہوئے گاڑی وہاں سے نکال لی۔ سندل بوا کو سب سمجھا کر علینا کے ساتھ بھیج دیا ہے، کیمرے بند تھے، اب وہ آن کرنے لگا ہوں، تم جاؤ اپنی جگہ پر۔ مریم شاہ واپس آیا تو اسامہ کے کہنے پر وہی صوفے کے پاس کھڑا ہوا کہ اسامہ نے اس کے سر پر ڈنڈا دے مارا۔ اگلے پل ہی وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسامہ وہاں سے بھاگ آیا۔ بگ برو، کل رات وہ لوگ لڑکیاں اسمگلنگ کرنے لگے ہیں، میں نے نمرا اور آسیہ کو ان لڑکیوں کے درمیان بھیج دیا ہے، اب نیکسٹ کیا کرنا ہے؟ برہان نے مریم شاہ کو کال ملائی۔ سب سے پہلے تو اس ایاز بلوچ کو اوپر پہنچاؤ، تب تک میں اور گھمن وہاں جا کر ان لڑکیوں کو آزاد کرواتے ہیں۔ مریم شاہ نے کہہ کر کال بند کر دی۔ پھر جب اس نے سب کو آزاد کروا کر گھمن اور برہان کے ساتھ بھیج دیا اور خود کمرے میں آیا تو پیچھے کھٹکے کی آواز پر مریم شاہ نے مڑ کے دیکھا۔ جنیجو، وہ امجد تھا، ایاز بلوچ کا خاص آدمی، مجھے بلوچ نے بھیجا ہے، لیکن یہاں تو کوئی نہیں، کہاں ہے سب؟ آج رات تو لڑکیاں اسمگلنگ ہونی تھی۔ مریم شاہ گھبرایا نہیں تھا، پورے اعتماد سے بولا تو امجد نے پسٹل نیچے کر لیا۔ جنیجو، وہ تو مریم شاہ اور اس کے گارڈز سب برباد کر کے چلے گئے، ایاز سائیں کو بھی مار دیا۔ امجد کے بتانے پر اس نے اپنے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات لائے تھے۔ برہان نے بلوچ کی کال ٹریس کرتے ہوئے مریم شاہ کو باخبر کیا تھا کہ وہ مریم شاہ کی موت کا پلان بنا کے بیٹھے ہیں، اس لیے مریم شاہ نے اس دن پرکھا کے سامنے لفظوں ہی لفظوں میں اس سے محتاط رہنے کو بولا تھا، مگر جب وہ شاپنگ پر گیا تو اسامہ کو بھی ساتھ لے گیا، جس سے آغا نے اسامہ کو ہی مریم شاہ سمجھ کے گولی چلا دی۔ مریم شاہ کے اعصاب کو جھٹکا لگا تھا، وہ سیدھا اسے ہسپتال لایا اور مریم شاہ کے نام سے ہی اسے ایڈمٹ کروایا۔ وہ ہسپتال سے نکلتا سیدھا گھر آیا جہاں پرکھا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مریم شاہ اس کے گیلے بالوں کو دیکھ کر لب بھیج گیا۔ اتنی دیر کہاں لگا دی شاہ؟ وہ اصل میں اسامہ کو بہت تیز بخار ہو گیا ہے، سعدیہ خالہ بھی اسلام آباد، اس لیے مجھے اس کے پاس رکنا ہوگا۔ اوہ، اسے افسوس ہوا، اگر میں 2 دنوں کے لیے اس کی فلائٹ پہ چلا جاؤں، تم ناراض تو نہیں ہوگی نا؟ مریم نے اس کے ہاتھ لبوں سے لگا لیے۔ ارے، اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ فلائٹ نہیں، فلیٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن فلائٹ لکھا ہوا تھا تو ایسے نکل گیا منہ سے۔ ارے، اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ اسامہ بھائی کو آپ کی ضرورت ہے، کیا میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ نہیں، تم یہیں رہو، بس پول کی طرف جانے سے پرہیز کرنا، اوکے، بائے۔ وہ اس کا سر چوم کر واپسی کو ہو لیا۔ برہان کو آغا کے پیچھے لگوا کر وہ خود نور حویلی آیا تھا، جہاں سازش سے قادر بلوچ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہ سیدھا اپنے خفیہ ٹھکانے پہ آیا تھا۔
تو کیسا لگا سرپرائز مائی ڈیئر سسر جی؟ وہ بلوت سے بولا جو ہکا بکا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آف دی ناول ایک اجنبی اپنا ہوا بائی امرین ریاض۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ